شوال کے مہینے میں مہمان نوازی کے بہترین طریقے شوال کا مہینہ اسلامی سال کا ایک نہایت بابرکت اور خوشیوں سے بھرپور مہینہ ہی رمضان المبارک کی عبادت صبر تقو اور قربانی کے بعد جب شوال آتا ہے تو یہ تازگی مسرت اور آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا پیغام لے کر آتا ہے۔ عید الفطر اسی مہینے میں ہوتی ہے، اس لیے یہ دن گھروں میں خوشی ملنے جلنے دعوتوں اور مہمان نوازی کے خاص مواقع فراہم کرتا ہے۔ مسلمان معاشرے میں مہمان نوازی کو ہمیشہ بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ شوال میں مہمان نوازی صرف کھانا کھلانے کا نام نہیں بلکہ محبت، عزت، سادگی، اخلاص، خوش اخلاقی اور صلہ رحمی کا حسین مجموعہ ہے۔ اسلام میں مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھا گیا ہے۔ مہمان آ کر گھر کی رونق بڑھاتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور رشتوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ شوال چونکہ عید اور خوشیوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں مہمان نوازی کے انداز بھی خاص ہونے چاہئیں۔ اگر ہم اس مہینے میں مہمانوں کا استقبال اچھے اخلاق، سادہ انداز اور دل کھول کر کریں تو یہ نہ صرف ہمارے گھر کی برکت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ معاشرے میں محبت اور بھائی چارے کو بھی فروغ دیتا ہے۔ شوال میں مہمان نوازی کی اہمیت۔ شوال کے مہینے میں لوگ عید ملنے، رشتہ داروں سے ملاقات کرنے، دوست احباب کو مبارکباد دینے اور گھروں میں دعوتیں کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے میں مہمان نوازی کا حسن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ عید کے بعد کئی دن تک گھروں میں آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے۔ اگر ہم ان مہمانوں کو خندہ پیشانی، اچھے طریقے اور اخلاص کے ساتھ خوش آمدید کہیں تو اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ مہمان نوازی دراصل مسلمان کی پہچان ہے۔ ایک اچھا مسلمان نہ صرف خود عبادت کرتا ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہے۔ شوال میں مہمان نوازی کے ذریعے ہم رمضان کی روحانی تربیت کو عملی زندگی میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ دل نرم رکھو، زبان کو پاک رکھو، ہاتھوں کو سخاوت کا عادی بناؤ اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ شوال میں مہمان نوازی اسی تربیت کا تسلسل ہے۔ مہمان کو خوش آمدید کہنے کا بہترین انداز مہمان نوازی کا پہلا مرحلہ خوش آمدید کہنا ہے۔ جب کوئی عزیز رشتہ دار دوست گھر آئے تو اس کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دروازے پر پہنچتے ہی سلام کرنا، مسکرانا اور خوش دلی سے اندر بلانا مہمان کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات مہمان زیادہ کھانے پینے سے نہیں بلکہ ایک اچھے رویے سے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ شوال میں چونکہ لوگ تہوار کی خوشی میں آتے ہیں، اس لیے ان کے لیے نرم لہجہ، محبت بھرا انداز اور عزت افزائی بہت ضروری ہے۔ مہمان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس کی آمد سے گھر والوں کو خوشی ہوئی ہے۔ اگر استقبال میں خلوص ہوگا تو سادہ سے گھر میں بھی محبت اور اپنائیت کی ایک خاص فضا پیدا ہو جائے گی۔ صاف ستھرا اور پرسکون ماحول مہمان نوازی کا ایک بہت اہم پہلو گھر کی صفائی اور ترتیب ہے۔ شوال میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے گھر کو صاف، خوشبودار اور منظم رکھنا چاہیے۔ بیٹھنے کی جگہ صاف ہو، برتن مناسب ہوں، کمرے میں تازگی ہو اور غیر ضروری بکھراؤ نہ ہو۔ مہمان کو اگر صاف ستھرا ماحول ملے تو وہ دل سے دعا دیتا ہے۔ البتہ صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو تھکا دے، دکھاوا کرے۔ اسلام سادگی کا دین ہے۔ گھر میں بہت زیادہ سجاوٹ یا مہنگی آرائش ضروری نہیں، اصل چیز صفائی، ترتیب اور دل کی کشادگی ہے۔ شوال میں اگر ہم صفائی کو اپنی عادت بنا لیں تو یہ مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کو بھی بہتر بناتا ہے۔ سادہ مگر لذیذ کھانے پیش کرنا مہمان نوازی میں کھانے کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ شوال میں چونکہ عید کے بعد مختلف دنوں میں مہمان آتے ہیں، اس لیے کھانوں میں سادگی اور ذائقے کا توازن ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ بہت مہنگے مشکل پکوان ہی بنائے جائیں۔ گھریلو، تازہ اور محبت سے تیار کیا گیا کھانا مہمان کے دل کو زیادہ خوش کرتا ہے۔ شوال کے موسم میں ہلکے، خوش ذائقہ اور صحت مند کھانے بہتر رہتے ہیں، مثلاً سموسے، پکوڑے، فرائیڈ ڈشز، قورمہ، بریانی، پلاؤ، سلاد، دہی، میٹھا اور روایتی مشروبات مہمانوں کے لیے پسندیدہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کھانا ضرورت سے زیادہ نہ ہو، ضائع نہ ہو اور ہر چیز میں اعتدال رکھا جائے۔ نبی کریم نے بھی سادگی اور اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ مہمان کے سامنے بڑے فخر سے مہنگا کھانا پیش کرنے کے بجائے محبت سے پیش کیا گیا سادہ کھانا زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اگر کھانے میں ہاتھ کا ذائقہ، دل کی نرمی اور نیت کی پاکیزگی شامل ہو تو وہ کھانا عبادت کا رنگ اختیار کر لیتا ہی۔ مہمان کے لیے وقت نکالنا۔ شوال کے مہینے میں اکثر لوگ مصروف ہوتے ہیں،
کسی کو عید کی تیاری، کسی کو گھر کے کام، کسی کو رشتہ داروں کی آمد اور کسی کو ملازمت کاروبار کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن مہمان نوازی کا اصل حصہ نون یہ ہے کہ ہم اپنے مصروف شیڈول میں سے وقت نکالی مہمان کو تھوڑا وقت، توجہ اور احترام دینا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جب مہمان گھر آئے تو موبائل فون میں مصروف رہنے کے بجائے اس سے بات کرنا، خیریت پوچھنا، اس کے حال احوال جاننا اور اس کی بات کو دلچسپی سے سننا چاہیے۔ اس سے مہمان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اہم ہے۔ شوال میں ملاقاتیں صرف رسم نہ ہوں بلکہ دلوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بنا۔ اچھا میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کے لیے وقت نکالے، چاہے اس کے پاس بہت کام ہی کیوں نہ ہوں۔ اعتدال اور سادگی کا خیال رکھنا۔ مہمان نوازی میں ایک عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ نمائش میں پڑ جاتے ہیں، بہت مہنگا کھانا، بہت زیادہ پکوان، غیر ضروری خرچ اور دکھاوے کی دعوتیں بعض اوقات برکت کے بجائے بوجھ بن جاتی ہیں۔ شوال میں مہمان نوازی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سادگی کو اختیار کیا جائے۔ سادگی نہ صرف مالی دباؤ کم کرتی ہے بلکہ دل کو بھی سکون دیتی ہے۔ مہمان کو بھی اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ میزبان نے بناوٹ کے بجائے اخلاص کے لفاف، سادہ چائے، گھر کے بنے ہوئے بسکٹ، کھجورے، پھل، عام گھر کا کھانا بھی محبت کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ شوال میں اعتدال کا دامن پکڑنا چاہیے تاکہ خوشی عبادت میں بدل جائے، بوجھ میں نہ بچوہے، اور بڑوں دونوں کا احترام۔ مہمان نوازی صرف بڑوں تک محدود نہیں۔ شوال کے دنوں میں جب رشتہ دار اور دوست آتے ہیں تو ان کے بچوں کو بھی خوش دلی سے خوش آمدید کہنا چاہیے۔ بچوں کے لیے چھوٹی سی توجہ، مٹھائی، پھل، محبت بھرا سلام ان کے دل میں گھر کے لیے اچھے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں کے لیے ادب اور عزت کا خاص خیال رکھا جائے، ان کے بیٹھنے، آرام کرنے اور کھانے پینے میں سہولت دی جائے۔ اسلام میں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام بہت اہم ہے۔ شوال میں مہمان نوازی کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ پورا خاندان مل کر مہمانوں کی عزت کرے۔ جب بچے یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان میں بھی مہمان نوازی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اور یوں یہ اخلاقی تربیت نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا۔ شوال مہمان نوازی کے ذریعے صلہ رحمی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ عید کے بعد رشتہ داروں سے ملنا، ان کے گھروں میں جانا، انہیں اپنے گھر بلانا اور حال احوال پوچھنا رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بعض گھرانے صرف عید پر ملاقات کرتے ہیں، لیکن یہی ملاقاتیں اگر محبت ہو خلوص سے کی جائیں تو رشتہ داریاں تازہ رہتی ہیں۔ شوال میں مہمان نوازی کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ دوریاں کم ہوتی ہیں، ناراضیاں ختم ہوتی ہیں اور پرانی تلخیاں نرم پڑ جاتی۔ اگر کسی سے شکو ہے تو اس کے باوجود دعوت دینا، سلام کرنا اور اچھے انداز سے بات کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ بعض اوقات ایک کپ چائے اور ایک مسکراہٹ سالوں کی دوری مٹا دیتی ہے۔ دل آزاری سے بچنا۔ مہمان نوازی میں صرف اچھا کھانا اور اچھا ماحول کافی نہیں بلکہ دل آزاری سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بے میزبان کے الفاظ سخت ہوتے ہیں، کبھی وہ مہمان کے آتے ہی شکایتیں شروع کر دیتا ہے، کبھی دیر سے آنے پر طنز کرتا ہے یا کھانے میں کمی پر شرمندہ کرتا ہے۔ یہ سب مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ شوال میں ہر مہمان کو عزت دینی چاہیے، چاہے وہ کم وقت کے لیے آئے یا زیادہ دیر تک بیٹھے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی چیز کم بھی ہو تو نرم دلی سے کام لینا چاہیے۔ مہمان کے سامنے تنگ دلی ظاہر نہ کی جائے۔ اصل مہمان نوازی یہ ہے کہ سامنے والے کو عزت، آرام اور تحفظ کا احساس ملے۔ خوش گفتاری اور نرم لہجہ، اچھا بولنا بھی مہمان نوازی کا حصہ ہے۔ شوال میں آنے والے مہمان اکثر خوشی کے ماحول میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خوش مزاجی، نرمی اور محبت سے بات کرنا چاہیے۔ سخت لہجہ، اونچی آواز، بے پرواہی یا سرد مہری مہمان کے دل کو دکھی کر سکتی ہے۔ اسلام ہمیں نرم زبان اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ شوال کے مہینے میں اگر گھر کے افراد خوش گفتاری اختیار کریں تو مہمان خوش ہو کر واپس جاتا ہے۔ ایک اچھا جملہ، ایک دعا، ایک مسکراہٹ اور ایک محبت بھرا سوال، اب کیسے ہیں، مہمان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ ہدایت، دعا اور خیرخواہی مہمان نوازی صرف دنیاوی رسم نہیں بلکہ دینی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ شوال میں مہمانوں کے لیے دعا کرنا، ان کی خیرخواہی چاہنا اور انہیں نیکی کی بات یاد دلانا بہت خوبصورت عمل ہے۔ اگر کسی عزیز سے ملاقات ہو تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے گھر کے لیے برکت مانگیں اور اس کی زندگی میں آسانی کی تمنا کریں۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت بھی نیک دعائیں دینی چاہیے۔ یہ دعا رشتہ مضبوط کرتی ہے اور دلوں میں محبت باقی رکھتی ہے۔ بعض اوقات ایک مخلص دعا مہمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ بن جاتی ہی محتاجوں ہے
اور ضرورت مندوں کی مہمان نوازی شوال میں مہمان نوازی کا ایک اور اہم پہلو محتاجوں غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے صرف اپنے عزیز و اقارب ہی نہیں بلکہ آس پاس کے مستحق لوگوں کو بھی خوشی میں شامل کرنا چاہیے اگر گھر میں کھانا زیادہ ہو تو اسے ضائع کرنے کے بجائے کسی غریب پڑوسی یا ملازم کے ساتھ بانٹ دینا نہایت اچھا عمل ہے اسلام میں ضرورت مند کی عزت کرنا بھی مہمان نوازی کی ایک اعلیٰ شکل ہے شوال کی خوشیوں میں وہ لوگ بھی شامل ہونے چاہئیں جن کے پاس عید کی خوشیاں منانے کے وسائل کم عوام کے لیے کپڑے کھانا میٹھا معمولی سا تحفہ بھی بڑی خوشی کا سبب بن سکتا ہے تحائف کے ذریعے محبت بڑھانا شوال میں مہمانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف دینا بھی مہمان نوازی کا خوبصورت حصہ ہے یہ تحفہ مہنگا ہونا ضروری نہیں ایک میٹھا ڈبہ کھجوریں کوئی چھوٹی سی یادگاری چیز بچوں کے لیے ٹافی یا گھر میں بنی ہوئی کوئی چیز بھی محبت کی علامت بن سکتی ہے تحفہ دراصل دلوں کا رشتہ مضبوط کرتا ہے شوال میں تحائف کا تبادلہ عید کی خوشی کو دوچند کر دیتا ہے مگر تحفہ ہمیشہ خلوص سے دیا جائے دکھاوے مقابلے کے لیے نہیں اصل حسن نیت میں ہے قیمت میں ناؤ مہمانوں کے لیے آرام اور سہولت اگر مہمان دور سے آئے ہوں تو ان کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے ناؤ بیٹھنے کی اچھی جگہ پانی چائے وضو کی سہولت نماز کی جگہ اور ضرورت کے مطابق آرام فراہم کرنا مہمان نوازی کا حصہ ہے بعض مہمان صرف بات چیت کے لیے آتے ہیں جبکہ بعض تھکے ہوئے ہوتے ہیں ایسے میں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا میزبان کی شرافت کو ظاہر کرتا ہے شوال میں چونکہ گرمی بھی ہو سکتی ہے اس لیے ٹھنڈا پانی پنکھا ہوادار جگہ اور آسان سہولتیں مہمانوں کے لیے بہت اہم ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں تو مہمان خود کو گھر جیسا محسوس کرتا ہے مہمان نوازی میں بچوں کی تربیت شوال کے دنوں میں اگر بچے بھی مہمانوں کے استقبال میں شریک ہوں تو یہ ان کی اچھی تربیت کا ذریعہ بن سکتا ہے بچوں کو سلام کرنا بزرگوں کے سامنے ادب سے بیٹھنا پانی پیش کرنا اسادہ سا خیر مقدم کہنا سکھایا جائے اس سے ان میں خدمت احترام اور اخلاق پیدا ہوتا ہے بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ مہمانوں کے ساتھ شور نہ کریں ان کی بات نہ کاٹیں اور ان کے سامنے بے ادبی نہ کریں یوں شوال کی مہمان نوازی پورے گھر کی تربیت کا ذریعہ بن جاتی ہے شوال کی مہمان نوازی کا روحانی پہلو شوال میں مہمان نوازی صرف معاشرتی خوبی نہیں بلکہ روحانی عمل بھی ہے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کو خوش کرتے ہیں اسے کھانا کاف الاتی ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے دل میں سکون پیدا کرتے ہیں تو یہ عبادت بن جاتا ہے رمضان کے بعد شوال ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت صرف مسجد میں نہیں بلکہ گھر بازار محلے اور مہمان نوازی میں بھی جاری رہتی ہے اگر نیت خالص ہو تو مہمان کی خدمت کھانا پیش کرنا بات سننا دعا کرنا اور تعلق نبھانا سب عبادت بن سکتے ہیں یہی شوال کی اصل روح ہے کہ ہم عبادت کے بعد بھی اخلاق محبت اور صبر کے راستے پر قائم رہیں نتیجہ شوال کا مہینہ خوشی برکت اور تعلقات کی تازگی کا مہینہ ہے اس مہینے میں مہمان نوازی کے بہترین طریقے یہ ہیں کہ ہم مہمان کو خوش دلی سے خوش آمدید کہیں گھر کو صاف ستھرا رکھیں سادہ مگر لذیذ کھانا پیش کریں وقت اور توجہ دیں نرم لہجہ اختیار کریں رشتہ داروں سے تعلق مضبوط کریں تحائف اور دعاؤں کے ذریعے محبت بڑھائیں اور ضرورت مندوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں اصل مہمان نوازی صرف ظاہری اہتمام نہیں بلکہ دل کی وسعت نیت کی پاکیزگی اور اخلاق کی خوبصورتی ہے اگر ہم شوال میں یہ انداز اپنا لیں تو ہمارے گھروں میں محبت برکت اور سکون آئے گا رشتے مضبوط ہوں گے دل قریب ہوں گے اور عید کی خوشیاں دیر پا بن جائیں گی شوال ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مہمان آنا رحمت ہے اور مہمان نوازی کرنا سعادت لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو اخلاص سادگی احترام اور محبت کے ساتھ گزاری تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی بہتر ہو شوال کے مہینے میں مہمان نوازی کے بہترین طریقے شوال کا مہینہ اسلامی تقویم میں ایک نہایت بابرکت اور خوشیوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رمضان المبارک کی روحانی تربیت عبادت صبر شکر اور قربانی کے اثرات انسان کی زندگی میں تازہ ہوتے ہیں عید الفطر کی مسرت رشتہ داروں کی آمد و رفت دوستوں سے ملاقاتیں اور گھروں میں خوشی کا ماحول شوال کو خاص بنا دیتا ہے ایسے میں مہمان نوازی ایک ایسا خوبصورت اخلاقی وصف ہے جو نہ صرف ہمارے گھروں کو محبت اور برکت سے بھر دیتا ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کی عملی تصویر بھی پیش کرتا ہے اسلام میں مہمان کا احترام بہت اہم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کو ایمان سخاوت اور اچھے کردار کی علامت قرار دیا شوال کے مہینے میں جب لوگ عید کی مبارکباد دینے رشتہ داروں سے ملنے ایک دوسرے کے حال احوال پوچھنے آتے ہیں
تو اس وقت ہمارے روئی، ہمارے الفاظ اور ہماری میزبانی کا انداز بہت اثر رکھتا ہے۔ ایک اچھا میزبان نہ صرف مہمان کو کھانا کھلاتا ہے بلکہ اس کے دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ شوال میں مہمان نوازی کی اہمیت۔ شوال کا مہینہ رمضان کے بعد آتا ہے، اس لیے اس میں مہمان نوازی کا مزاج کچھ اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ رمضان میں انسان نے بھوک پیاس، صبر اور عبادت کی مشق کی ہوتی ہے، اب شوال میں اس تربیت کو حسن سلوک، خندہ پیشانی اور لوگوں کے ساتھ نرمی میں بدلنا چاہیے۔ عید کے دن اور شوال کے ابتدائی دنوں میں رشتے دار، پڑوسی، دوست اور اہل محلہ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے ہیں، یہ ملاقاتیں دلوں کو جوڑتی ہیں، پرانے رنج و غم کم کرتی ہیں اور باہمی محبت کو بڑھاتی۔ آؤ، مہمان نوازی صرف کھانا کھلانے کا نام نہیں، اس میں اچھے لہجے سے بات کرنا، وقت دینا، عزت سے پیش آنا، مناسب آرام فراہم کرنا اور مہمان کو یہ احساس دلانا شامل ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے۔ شوال کے مہینے میں اگر ہم اس جذبے کو اختیار کریں تو ہمارا گھر محبت، برکت اور سکون کا مرکز بن سکتا ہے۔ مہمان نوازی کے بہترین طریقے: ایک، خندہ پیشانی سے استقبال کرنا۔ مہمان کے آنے پر سب سے پہلے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا جائے۔ مسکراہٹ، نرم لہجہ اور محبت بھرا رویہ مہمان کے دل کو فوراً مطمئن کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کھانے پینے سے زیادہ ایک اچھا اندازن ملاقات اثر چھوڑتا ہے۔ اگر میزبان کے چہرے پر خوشی ہو تو مہمان بھی اپنے آپ کو قابل قدر محسوس کرتا ہے۔ شوال میں یہ عادت گھر کے ماحول کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ دو، وقت پر اور مناسب دعوت دینا۔ مہمان نوازی کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ دعوت منظم اور مناسب انداز سے دی جائے۔ بے ترتیبی، جلد بازی یا غیر ضروری تاخیر مہمان کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتی ہے۔ شوال کے دنوں میں چونکہ اکثر لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے سے تیاری کی جائے، ملاقات کا وقت طے ہو اور مہمان کو آسانی دی جائے۔ اچانک آنے والے مہمان کے لیے بھی گھر میں کچھ نہ کچھ سادگی سے موجود ہونا چاہیے تاکہ عزت و احترام میں کمی نہ آئے۔ تین، سادہ مگر پرخلوص ضیافت۔ مہمان نوازی کا معیار کھانوں کی مہنگائی نہیں بلکہ خلوص ہے۔ شوال میں لذیذ کھانوں کا اہتمام ضرور کیا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سادگی میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں سادہ کھانا، میٹھا، چائے، شربت محبت سے پیش کیا جائے تو وہ قیمتی ضیافت سے زیادہ دل کو لگتا ہے۔ ضروری نہیں کہ دسترخوان بہت بڑا ہو، اصل چیز دل کا کھلا ہونا ہے۔ ایک صاف ستھرا، مناسب اور محبت سے سجا ہوا دسترخوان مہمان کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ چار، مہمان کی پسند اور ضرورت کا خیال رکھنا۔ ایک اچھا میزبان مہمان کی عمر، مزاج، صحت اور پسند کو مد نظر رکھتا ہے۔ بزرگوں کے لیے نرم اور ہلکی چیزیں، بچوں کے لیے سادہ اور محفوظ کھانے اور خواتین کے لیے آرام دہ بیٹھنے کا انتظام کرنا مہمان نوازی کا حصہ ہے۔ شوال میں چونکہ خاندان کے مختلف افراد آتے ہیں، اس لیے ضرورت کے مطابق انتظام کرنا ایک خوبصورت عادت ہے۔ اس سے مہمان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی قدر کی جا رہی ہے۔ پانچ، صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام۔ اسلام میں صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے اور مہمان نوازی میں صفائی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ شوال میں جب مہمان آتے ہیں تو گھر، کمرہ، بیٹھک، دسترخوان، برتن اور باتھ روم تک کی صفائی دیکھی جاتی ہے۔ صاف ستھرا گھر نہ صرف خوبصورت لگتا ہے بلکہ سکون بھی دیتا ہے۔ اگر گھر میں خوشبو، ہواداری اور ترتیب ہو تو مہمان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ صفا مہمان کے احترام کی علامت بھی ہے۔ چھ، دل سے بات کرنا۔ مہمان نوازی میں گفتگو کا انداز بہت اہم ہوتا ہے۔ خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرنا، حال احوال پوچھنا اور مہمان کی بات غور سے سننا اس کا دل جیت لیتا ہے۔ کبھی انسان صرف کھانا کھانے نہیں آتا بلکہ دل کی کیفیت بانٹنے آتا ہے۔ اگر میزبان اس کی بات توجہ سے سنے تو رشتہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ شوال میں صلہ رحمی اور محبت کو بڑھانے کے لیے اچھی گفتگو ایک قیمتی ذریعہ ہے۔ ساتھ، تکلف سے بچنا۔ بعض لوگ مہمان کے آنے پر حد سے زیادہ تکلف میں پڑ جاتے ہیں، اس سے میزبان بھی پریشان ہوتا ہے اور مہمان بھی جھجک محسوس کرتا ہے۔ شوال کے مہینے میں مہمان نوازی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سادگی اور آسانی اختیار کی جائے، جو کچھ موجود ہو محبت سے پیش کیا جائے۔ مہمان کو ایسا محسوس نہ ہو کہ اس کی وجہ سے گھر والوں پر بوجھ پڑا ہے۔ اصل مہمان نوازی وہی ہے جس میں دل کی کشادگی ہو اور بناوٹ نہ ہو۔ آٹھ، بچوں کے لیے نرم رویہ اختیار کرنا۔ شوال میں جب خاندان اکٹھے ہوتے ہیں
تو بچے بھی ساتھ آتے آؤ بچوہے کے شور سوالات اور حرکتوں پر تحمل سے کام لینا چاہیے بچوں کو ڈانٹنے کے بجائے پیار سے سمجھانا بہتر ہے اگر ان کے لیے کچھ ہلکی پھلکی چیزیں رکھی جائیں تو وہ خوش رہتے ہیں اور بڑے بھی پرسکون رہتے آؤنیر میں بچوں کی موجودگی کو بوجھ نہیں بلکہ رحمت سمجھنا چاہیے نہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا اسلام میں پڑوسیوں کا بڑا حق ہے شوال میں مہمان نوازی صرف گھر آنے والوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ پڑوسیوں کو بھی اس خوشی میں شامل کرنا چاہیے عید کے بعد کچھ میٹھا کھانا تحفہ پڑوسیوں کو بھیجنا دلوں کو قریب کرتا ہے اور کوئی پڑوسی بیمار ہو یا کسی مجبوری میں ہو تو اس کا خاص خیال رکھنا مہمان نوازی کی ایک اعلیٰ شکل ہے اس طرح محلے میں محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے وقت کی قدر کرنا مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں کہ مہمان کو گھنٹوں بے مقصد بٹھایا جائے یا اس کا وقت ضائع کیا جائے اچھا میزبان مہمان کے وقت کا احترام کرتا ہے ملاقات مختصر مگر بامانی ہو سکتی ہے شوال میں چونکہ بہت سی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے تاکہ سب کے معمولات متاثر نہ ہو مہمان بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی مصروفیت کا لحاظ رکھا گیا ہے شوال میں مہمان نوازی کے روحانی فائدے مہمان نوازی صرف ایک سماجی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی عبادت بھی ہے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی خدمت کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی عاجزی اور اخلاص پیدا ہوتا ہے شوال میں مہمانوں کی خدمت کرنے سے رمضان کی تربیت برقرار رہتی ہے انسان کی زبان نرم مزاج خوشگوار اور دل شکر گزار رہتا ہے یاسی اعمال سے رزق میں برکت گھر میں محبت اور زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے مہمان نوازی دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے کتنے ہی رشتے ایک ملاقات ایک چائے کے کپ ایک سادہ دسترخوان سے مضبوط ہو جاتے ہیں شوال کے مہینے میں یہ موقع زیادہ ملتا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں بزرگوں اور دوستوں سے ملیں ان کے احوال پوچھیں اور ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سب عبادت کے رنگ میں شامل ہو سکتا ہے اگر نیت خالص ہو خواتین کے لیے شوال میں مہمان نوازی کے عملی نکات گھروں میں عموماً مہمان نوازی کی بڑی ذمہ داری خواتین پر ہوتی ہے شوال کے مہینے میں اگر وہ پہلے سے تھوڑی منصوبہ بندی کر لیں تو کام آسان ہو جاتا ہے مثلاً کچھ خشک میوہ چائے بسکٹ شربت آسان میٹھا پہلے سے تیار رکھا جا سکتا ہے برتن دسترخوان اور بیٹھنے کی جگہ کو منظم رکھا جائے مہمان کے آنے پر گھبراہٹ کے بجائے سکون سے کام لیا جائے اگر سب کچھ کامل نہ بھی ہو تو محبت اور خلوص کمی کو پورا کر دیتے ہیں خواتین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے حد تھکا نہ لے مہمان نوازی کرتے ہوئے اپنی صحت اور آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے ایک تھکی ہوئی میزبان مہمان کو مکمل سکون نہیں دے سکتی اس لیے اعتدال ترتیب اور سادگی بہت ضروری ہے مرد حضرات کے لیے شوال میں مہمان نوازی کے طریقے مرد حضرات بھی مہمان نوازی میں برابر کے شریک ہونے چاہو مہمان کے استقبال میں گھر والوں کا ساتھ دینا ضروری سامان لانا گھریلو ماحول کو خوشگوار رکھنا اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر اس کی عزت افزائی کرنا نہایت اچھا عمل ہے بعض اوقات مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گھر کے اندر کا کام ہے لیکن حقیقت میں حسن سلوک پوری فیملی کی ذمہ داری ہے اگر گھر کا سربراہ خود خوش اخلاق ہو تو گھر کا ماحول بہتر رہتا ہے شوال میں فضول خرچی سے بچنا مہمان نوازی کے شوق میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے بعض لوگ دکھاوے کے لیے بے تحاشا کھانا پکاتے ہیں اضافی خرچ کرتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے عواسلام اعتدال کا دین ہے شوال میں بہتر مہمان نوازی وہ ہے جس میں برکت ہو نہ کہ اسراف ضرورت کے مطابق انتظام کیا جائے بچے ہوئے کھانے کو ضائع نہ کیا جائے اور جو کچھ بنایا جائے اسے احترام کے ساتھ استعمال کیا جائے یہ طرز عمل نہ صرف دینی لحاظ سے بہتر ہے بلکہ گھریلو بجٹ کے لیے بھی مفید ہے مہمان کے احترام کے چھوٹے مگر اہم طریقے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں مہمان کے جوتوں کی جگہ بیٹھنے کی آرام دہ جگہ پینے کے لیے صاف پانی ہاتھ دھونے کا انتظام اور رخصت کرتے وقت اچھے الفاظ کہنا بہت اہم ہے شوال میں یہ چھوٹی توجہ گھر کی عزت بڑھا دیتی ہیں مہمان کو جاتے وقت کچھ میٹھا پھل محبت بھرا تحفہ دینا بھی اچھی روایت ہے اس سے ملاقات کا اثر دیر تک قائم رہتا ہے چوہے کو مہمان نوازی سکھانا شوال کا مہینہ بچوں کی تربیت کا بھی بہترین موقع ہے انہیں سکھایا جا سکتا ہے کہ مہمان کا استقبال کیسے کرنا ہے پانی کیسے پیش کرنا ہے بڑوں کے ساتھ ادب سے کیسے پیش آنا ہے اور مہمان کے سامنے شور کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر بچے بچپن سے ہی اس تربیت کے عادی ہو جائیں تو وہ آگے چل کر بااخلاق اور ذمہ دار انسان بنتے ہیں مہمان نوازی کی عادت نسل در نسل خوبصورت معاشرہ تشکیل دیتی ہے رشتہ داروں سے
تعلق جوڑنے کا ذریعہ شوال میں مہمان نوازی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رشتہ داریاں مضبوط ہوتی عید کے بعد جب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں تو دوریاں کم ہوتی ہیں، شکوے ختم ہوتے ہیں اور دل قریب آتے ہیں، کئی سالوں کے ناراض رشتے ایک گرمجوش ملاقات سے بحال ہو سکتے ہیں۔ لہذا شوال کے مہینے میں مہمان نوازی کو صرف رسم نہ سمجھا جائے بلکہ صلہ رحمی کا ذریعہ بنایا جائے۔ اختتامیہ شوال کا مہینہ خوشیوں، ملاقاتوں اور محبتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مہمان نوازی کا خوبصورت انداز ہماری شخصیت، ہمارے گھر اور ہمارے معاشرے کو سنوار سکتا ہے۔ خندہ پیشانی، سادگی، صفائی دل سے بات کرنا، وقت کی پابندی اور خلوص کے ساتھ کی گئی میزبانی ایک ایسا عمل ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم شوال میں مہمان نوازی کو عبادت سمجھ کر کریں، اس میں دکھاوا نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو اور ہر آنے والے کے لیے دل میں عزت ہو، تو ہمارے گھروں میں برکت نازل ہوگی اور ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ ایک اچھا میزبان وہی ہے جو اپنے مہمان کو صرف کھانا نہیں کھلاتا بلکہ اسے عزت، سکون اور محبت بھی دیتا ہے۔ یہی شوال کے مہینے کی حقیقی خوبصورتی ہے۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع کو یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ تقریر کے انداز میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ شوال کے مہینے میں مہمان نوازی کے بہترین طریقے۔ شوال کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا ایک نہایت بابرکت اور خوشیوں بھرا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی عبادت، صبر، تقوی اور خود احتسابی کے بعد شوال انسان کے لیے ایک نئے جذبے، نئی توانائی اور نئی امید کا پیغام لے کر آتا ہے۔ عید الفطر کے بعد اس مہینے میں گھروں، رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے ملاقاتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں اور محبت و الفت کے رشتے تازہ کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں مہمان نوازی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک اچھا میزبان نہ صرف اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتا ہے بلکہ اپنے اخلاق، کردار اور اسلامی تربیت کا خوبصورت تعارف بھی پیش کرتا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ نبی کریم نے مہمان کی عزت، اس کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی کی تاکید فرمائی ہے۔ مہمان کی خدمت کو محبت، اخلاص اور نیکی کے عمل کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ شوال کے مہینے میں جب گھروں میں عید کی خوشیاں، دعوتیں، ملنا جلنا اور خاندانی میل جول ہوتا ہے تو مہمان نوازی صرف کھانا پیش کرنے کا نام نہیں رہتی بلکہ یہ دلوں کو جوڑنے، رشتوں کو مضبوط کرنے اور معاشرے میں محبت پھیلانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ شوال میں مہمان نوازی کی اہمیت۔ شوال میں مہمان نوازی اس لیے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ یہ مہینہ رمضان کے بعد آنے والی عملی زندگی کی آزمائش ہی۔ رمضان میں تو ماحول عبادت، صبر اور نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، مگر شوال میں انسان اپنے اخلاق اور عادات کو برقرار رکھتا ہے یا نہیں، یہ اصل امتحان ہوتا ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم گھروں میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ حسن اخلاق، خندہ پیشانی، سادگی اور محبت کا مظاہرہ کریں تو یہ رمضان کی تربیت کا واضح ثبوت ہوگا۔ مہمان نوازی انسان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ جو گھر مہمانوں کے لیے کھلا، خوش اخلاق اور عزت و احترام سے بھرپور ہو، وہ گھر محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں بچے بھی اچھے آداب سیکھتے ہیں، بڑوں میں اپنائیت پیدا ہوتی ہے اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ شوال میں یہ عمل اس لیے بھی ضروری ہے کہ عید کے بعد اکثر لوگ ایک دوسرے سے دور ہوئے رشتوں کو دوبارہ قریب لانے کے لیے ملتے ہیں۔ مہمان نوازی اس قربت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ایک مہمان کا خوش دلی سے استقبال کرنا۔ مہمان نوازی کی پہلی اور سب سے اہم علامت خوش دلی سے استقبال ہے۔ جب کوئی عزیز رشتہ دار دوست گھر آئے تو اسے دروازے پر مسکرا کر ملنا، سلام کرنا، نرمی سے بات کرنا اور عزت دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ بعض اوقات کھانے پینے کی چیزیں زیادہ اہم نہیں ہوتی بلکہ مہمان اس بات سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اسے کس محبت سے قبول کیا گیا۔ اگر استقبال میں گرمجوشی ہو تو معمولی سادہ ماحول بھی دل کو بھا جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب میں سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ شوال کے مہینے میں مہمانوں کو سلام کے ساتھ خوش آمدید کہنا گھر کے ماحول کو روحانی اور پرامن بناتا ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ، نرم لہجہ اور ادب سے پیش آنا مہمان کو عزت محسوس کرواتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات بظاہر معمولی لگتی ہے مگر دلوں پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ دو سادگی کے ساتھ بہترین خاطر مدارات۔ مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مہنگے کھانے، قیمتی برتنوں، شاندار انتظامات کے ذریعے اپنی حیثیت دکھائے۔ اصل مہمان نوازی دل کی سخاوت ہے، ظاہری نمائش نہیں۔ شوال کے مہینے میں سادگی کے ساتھ اچھی خاطر مدارات کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ گھر میں موجود سادہ مگر لذیذ کھانے، ٹھنڈا پانی، چائے، شربت، پھل
وقت کی پابندی اور مہمان کے وقت کا خیال رکھنا اچھا میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کے وقت کی قدر کرے مہمان کو بلا کر دیر تک انتظار میں نہ رکھنا پہلے سے انتظام کر لینا اور ملاقات کے وقت کا خیال رکھنا مہمان نوازی کا حصہ ہے شوال میں چونکہ گھروں میں آنا جانا بڑھ جاتا ہے اس لیے وقت کی تنظیم بہت ضروری ہو جاتی ہے اگر مہمان کے آنے سے پہلے گھر کا ماحول اور بنیادی چیزیں تیار ہوں تو نہ صرف میزبان آسانی محسوس کرتا ہے بلکہ مہمان بھی عزت اور آرام محسوس کرتا ہی مہمان اگر اچانک آ جائے تو بھی اسے گھبراہٹ یا پریشانی کے احساس سے دوچار نہ کیا جائے ممکن ہو تو مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا جائے اور گھر کے ماحول کو سکون سے منظم کیا جائے وقت کی بندی صرف مہمان کے لیے نہیں بلکہ خود میزبان کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس سے گھر میں نظم و ضبط قائم رہتا ہے 4 دل سے خدمت کرنا مجبورنہ نہیں مہمان نوازی اس وقت خوبصورت بنتی ہے جب خدمت دل سے کی جائے اگر میزبان کے رویے میں بیزاری تھکن عدل آزاری ہو تو مہمان کھانے پینے کے باوجود خود کو غیر مطلوب محسوس کرتا ہے شوال کے مہینے میں مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے جس میں اخلاص جھل کے پانی پیش کرنا ہو کھانا دینا ہو بیٹھنے کا انتظام کرنا ہو یا الوداع کہنا ہو ہر کام محبت سے ہونا چاہیے دل سے خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میزبان یہ سمجھے کہ مہمان اللہ کی طرف سے رحمت اور موقع ہے اس کی آمد گھر کی رونق بڑھاتی ہے دلوں کو جوڑتی ہے اور نیکی کا سبب بنتی ہے جب انسان اس سوچ کے ساتھ خدمت کرتا ہے تو اس کے چہرے پر خود بخود نرمی زبان پر مٹھاس اور رویے میں وقار آ جاتا ہے 5 مہمان کے لیے آرام دہ ماحول بنانا اچھے میزبان کی پہچان یہ ہے کہ وہ مہمان کے آرام کا خیال رکے کی مناسب جگہ صاف ستھرا ماحول مناسب روشنی ہوا اور ضرورت کے مطابق پانی یا چائے کا انتظام مہمان کو عزت کا احساس دلاتا ہے شوال کے مہینے میں بعض گھروں میں عید کی وجہ سے بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں مگر پھر بھی مہمان کے لیے آرام دہ ماحول پیدا کرنا ضروری ہے اگر گھر چھوٹا ہو تب بھی خلوص سے ماحول خوشگوار بنایا جا سکتا ہے صاف جگہ سلیقے سے رکھی ہوئی چیزیں بچوں کی تربیت شور شرابے سے پرہیز اور مہمان کے ساتھ توجہ سے بات کرنا بڑے کام ہیں مہمان کو یہ نہ لگے کہ وہ کسی مصیبت کا سبب بن گیا ہے بلکہ یہ محسوس ہو کہ اس کی آمد خوشی کا باعث ہے 6 گفتگو میں نرمی اور خوش اخلاقی مہمان نوازی صرف کھانا کھلانے کا نام نہیں بلکہ گفتگو کا حسن بھی اس میں شامل ہے شوال میں جب اہل خانہ دوست اور رشتہ دار ملاقات کرتے ہیں تو بات چیت میں نرمی احترام اور خوشی ہونی چاہیے تلخ لہجے طنز شکایت آبے دلی کی باتیں مہمان کے دل میں بوجھ پیدا کر سکتی ہیں اچھا میزبان وہ ہے جو مہمان سے اس کی خیریت پوچھے اس کے گھر والوں کے بارے میں نرمی سے سوال کرے اس کی بات غور سے سنے اور مناسب جواب دے غیر ضروری بحث دوسروں کی برائیاں دل دکھانے والی گفتگو سے بچنا چاہیے شوال کے اس مبارک مہینے میں ایسی گفتگو کی جائے جو محبت بڑھائے نہ کہ دوری پیدا کرے نرم گفتگو دلوں میں گھر کرتی ہے اور یہی اصل مہمان نوازی ہے 7 رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی خصوصی خاطرداری شوال میں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا بھی مہمان نوازی کا اہم پہلو ہے اسلام میں صلہ رحمی اور حسن سلوک کی بہت تاکید ہے رشتہ داروں کو مدعو کرنا ان کے گھر جانا ان کی خیریت پوچھنا اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا دلوں کو قریب کرتا ہے شوال کے دنوں میں اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے سے ملیں تو بہت سے رنجشیں ختم ہو سکتی ہیں اور پرانے تعلقات دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں پڑوسی بھی ہمارے معاشرتی دائرے کا اہم حصہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہنسی خوشی کی ملاقات اور ضرورت کے وقت مدد مہمان نوازی ہی کی ایک صورت ہے کبھی کسی پڑوسی کے ہاں معمولی سی شیرینی بھیج دینا عید کی مبارکباد دینا کسی بزرگ کی خیریت پوچھ لینا بہت بڑا اخلاقی کام بن جاتا ہے شوال کا مہینہ اس حسن تعلق کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے 8 بچوں کو مہمان نوازی سکھانا مہمان نوازی صرف بڑوں کا کام نہیں بلکہ بچوں کی تربیت کا بھی حصہ ہے شوال کے مہینے میں جب گھر میں مہمان آئیں تو بچوں کو آداب سکھانے چاہیے کہ سلام کیسے کرنا ہے مہمان سے کیسے ملنا ہے شور کیوں نہیں کرنا پانی کیسے پیش کرنا ہے اور بڑوں کی بات کیسے سننی ہے اس تربیت سے بچوں میں ادب احساس اور خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اگر بچے مہمان کے ساتھ محبت اور احترام کا سلوک سیکھیں تو یہی عادت ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے بعد میں وہ معاشرے میں بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں اس لیے شوال کے مہینے میں مہمانوں کی آمد کو ایک تربیتی موقع سمجھنا چاہیے صرف
मुलाकात नहीं बल्कि नस्लों की इस्लाह का जरिया भी बन सकती है न। फजूल नुमाइश और तकल्लुफ से बचना। आज के ज़माने में बाज़ लोग मेहमान नवाजी को मुकाबला समझ लेते आओ कौन ज़्यादा महंगा खाना दे, कौन ज़्यादा खूबसूरत इंतज़ाम करे, कौन ज़्यादा दिखावा करे। इस रवैये ने असल मेहमान नवाजी की रूह को कमज़ोर कर दिया है। शवाल के महीने में ज़रूरी है कि हम फजूल नुमाइश से बची मेहमान के लिए ऐसा इंतज़ाम किया जाए जो सहूलत, मोहब्बत और वक़ार पर मबनी हो, न कि कर्ज, दबाव और थकन पर। अगर मेहमान नवाजी की वजह से घर वाले परेशान हो जाएं, बजट खराब हो जाए या दिल में रंजिश पैदा हो तो इसका मकसद पूरा नहीं होता। इस्लाम सादगी और तवाज़ुन का दीन है। मेहमान को इज़्ज़त देना मतलूब है, न कि अपने आप को मुश्किल में डालना। शवाल में बेहतर यही है कि इंसान अपनी अलिफ अज़्ज़ाम, सफाई, सजावट और दूसरे मामलात उन्हीं के हाथ में होते हैं, इसलिए इन पर गैर ज़रूरी दबाव डालने के बजाय उनके काम को आसान बनाना चाहिए। घर के मर्द, बच्चे और दीगर अफराद भी ताउन करें ताकि मेहमान नवाजी बोझ ना बने बल्कि खुशी का ज़रिया बने। ख्वातीन अगर मोहब्बत और इखलास से इंतज़ाम करें तो मेहमान खुद को बहुत इज़्ज़त महसूस करता है, ताहम उनकी मेहनत को सराहना भी ज़रूरी है। शवाल में घर के सब अफराद मिलकर मेहमानों का इस्तकबाल करें तो यह ख़ानदानी इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल बनती है। 14 मेहमान के जाने के बाद दुआ और ताल्लुक़ बरकरार रखना। मेहमान नवाजी का इख्तिताम सिर्फ दरवाजे तक रुखसत करने पर नहीं होता बल्कि इसके बाद भी ताल्लुक़ अच्छे अंदाज से बरकरार रहना चाहिए। मेहमान के लिए दुआ करना, इसका शुक्रिया अदा करना और अगली मुलाकात का खुशगवार तासुर देना बहुत खूबसूरत अमल है। अगर मेहमान दौर का हो तो इससे बाद में भी खैरियत दरियाफ्त की जा सकती है। इस तरह रिश्ता जिंदा रहता है। शवाल में कायम होने वाली ये मोहब्बतें साल भर का सरमाया बन सकती हैं। एक अच्छा मेज़बान वो है जो मेहमान के बाद भी इसके लिए खैर चाहे, इसकी इज्जत रखे और इस ताल्लुक़ को कीमती समझे। यही तर्ज़न अमल इस्लामी तहज़ीब, इखलाक़ी बुलंदी और मुआशरती खूबसूरती की अलामत है। नतीजा शवाल का महीना खुशियों, इबादत, सिला रहमी, मोहब्बत और शुक्रगुजारी का महीना है। इस महीने में मेहमान नवाजी के बेहतरीन तरीक़े वही हैं जो सादगी, खुलूस, अदब, वक्त की पाबंदी, खुश इखलाक़ी और इखलास पर मबनी हो। मेहमान की इज्जत करना, इस के आराम का ख्याल रखना, इसके साथ नर्म गुफ्तगू करना, बच्चों को आदाब सिखाना, फजूल नुमाइश से बचना और रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मोहब्बत बढ़ाना शवाल की असल रूह से हम आहंग है। मेहमान नवाजी दरअसल दिलों को जोड़ने का फ़िन है। ये वो अमल है जिससे घर में सुकून, मुआशरे में मोहब्बत और इंसान के किरदार में नरमी पैदा होती है। अगर हम शवाल के महीने में अपने घरों को मोहब्बत, बरकत और इखलास से रोशन करें तो ये न सिर्फ हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाएगा बल्कि आखिरत के लिए भी नेकी का ज़रिया बनेगा। लिहाजा शवाल में मेहमान नवाजी को महज रवायत नहीं बल्कि दीनी, इखलाक़ी और मुआशरती ज़िम्मेदारी समझना चाहिए। यही तर्ज़न अमल एक महज़ब, बाकिरदार और इस्लामी मुआशरे की बुनियाद है।